الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھا ہے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان امید لاجب کتاب میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ کیا؟ اپنی محبت قرار دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم کرو کیا؟ تو پھر پہلے میرے محبوب سے محبت کرو۔ پہلے میرے محبوب سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور اگر تم میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کی محبت بھی نصیب نہیں ہو۔ اب اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے والا ہو، 30 روزے رکھنے والا ہو، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، نفل نوافل ادا کرے، دین پر مکمل عمل پیرا ہو، لیکن اس کے دل میں بغض رسول ہو، محبت رسول نہ ہو، تو اس کی ساری عبادت وہ رائے گا اور ضائع جائے گی۔ اس کی وجہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کہیں یہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، اور کہ کہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اب اگر بندہ نمازی ہو، نفل نوافل پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، وہ تسبیحاں پھیرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن اگر حضور کی محبت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کی یہ تسبیحاں ضائع اور بیکار جائیں گی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے ایسی محبت کی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی انسان کسی کے لیے اتنی محبت کر سکتا ہے، اس قدر اپنا مال جان ہر چیز کسی شخص پر قربان کر سکتا ہے، تو وہ اللہ کے حبیب کے وہ صحابہ تھے، وہ دوست تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے محبوب نبی پر قربان کر کے بتایا کہ ہم حضور علیہ السلام سے اس طرح محبت کریں۔ اب جب صحابہ کی طرف جاتے ہیں
تو بعد از انبیاء افضل البشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار اور یار مزار، یار غار بھی اور یار مزار بھی حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اونچی سبحان اللہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر باری آئی اگر اپنی رشتہ داروں کو قربان کرنے کی تو اپنی رشتہ داریوں کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ کا باپ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، کہا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا گفتگو کی تو ایک تھپڑ رسید کیا، اور جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، کہا اے ابوبکر ایسا نہیں کرنا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو آپ کے نام پر اپنے باپ کی گردن اڑا دے۔ یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول اس قدر غالب ہے کہ اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی، کہا باپ جاتا ہے تو جائے لیکن محبت رسول میں حرف نہیں آنا چاہیے۔ اور جب بیٹے کی باری آئی تو ایک جنگ میں بیٹا مخالف تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو بعد میں بات ہوئی، کہا ابا جان جنگ کے دوران آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میری تلوار کے توجہ سے جملہ سننا، تو میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر آپ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواباً اپنے بیٹے کو کہا تم نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں اپنے محبوب کا دشمن سمجھ کر تیری میں گردن اڑا دیتا۔ وہ چیز بات، حضرت ابوبکر صدیق نے باپ کو بھی حضور کی مخالفت پر مزہ چکھایا اور بیٹے کو بھی بتایا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہے وہ میرے محبوب کی محبت پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ باپ، یہ بیٹے، یہ آپ کی اولاد، یہ جائیداد، بلکہ کائنات کے قبیلے، رشتہ دار، کوئی بھی چیز اگر تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہے تو پھر انتظار کرو کہ تم پر کب عذاب آنے والا۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال طلب کیا تو محبت کا تقاضا دیکھو، یہ نہیں سوچا کہ شام کے لیے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، سارا مال اٹھایا، یہاں تک کہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی بھی یہاں لٹکی ہوئی نہیں رہنی چاہیے، ہو سکتا ہے میری سوئی بھی مجاہدین کو کسی جگہ پر کام آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سارا مال رکھ دیا، پوچھا ہے ابوبکر صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر، اب توجہ کیجیے، یہاں سوال کا انداز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا ہے۔ جب کوئی صحابی مال لے کر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے اے میرے صحابی کتنا مال لے کر آئے ہو، کتنا، یہ سوال ہوتا۔ لیکن جب ابوبکر صدیق آئے تو یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، وہ جانتے تھے لیکن باقی صحابہ کو بتانا تھا کہ میرے ابوبکر صدیق کی محبت دیکھو، پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو صدیق کا جواب سنیے، کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے۔ پوچھیے یار کیسی محبت ہے۔ آج ہم اپنی اس زندگی کے لیے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کب مر جانا ہے،
ہم اس کے لیے مال بچا بچا کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس، یہ میرے بیٹے کے کام آئے گا، یہ میرا بیٹا جناب مشکل میں نہ پڑ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق صرف ایک بات دیکھتے تھے کہ میرے محبوب نے مال طلب کیا ہے، مال حاضر کر دیا۔ پوچھا گیا اے ابوبکر صدیق آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہا مجھے 2 چیزیں پسند ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایک یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، صدیق کی آنکھ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا رہو، اور دوسرا کہ ابوبکر صدیق کا مال ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہو، جہاں چاہے جب چاہے خرچ کرتے رہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہے۔ اور پھر جب باپ کی محبت بھی ظاہر ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب توہین کی تو باپ کو تھپڑ لگا کے بتایا کہ حضور کی محبت آگے ہے۔ بیٹے کی بات آئی، کہا میں اگر حضور کا دشمن سمجھ کر تیرا سر اڑا دیتا۔ مال کی باری آئی، مال سارا پیش کر دیا۔ اب سنیے، جان بھی پیش کر دی۔ جب غار میں گئے، جی یار آپ پہ سبحان اللہ کہیں رکھیا کرو، جب غار میں گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، اگر کوئی ایسا جانور، کوئی ایسی چیز جو تکلیف دینے والی ہوئی تو آپ باہر ٹھہریے۔ پہلے ابوبکر صدیق اس سے ملاقات کرے گا۔ صفائی کی، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، اس سوراخ پر ایڑی رکھ دی، سانپ کاٹ رہا ہے، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہے کہ کہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ پتہ ہے سانپ ڈس رہا ہے، زہر جسم میں پھیل رہا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ کہا موت آتی ہے تو آ جائے، محبوب کے آرام میں خلل۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے حبیب پر قربان کر کے بتایا کہ نبی کے امتیوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مال دینا پڑے تو مال دے دو، جان دینی پڑے تو جان دے دو، رشتہ داری چھوڑنی پڑے تو رشتہ داری چھوڑ دو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی۔ صحابہ کرام کی محبتیں بڑی عجیب ہے۔ اب سنیے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کیسی تھی۔ جب معاہدہ ہوا کفار مکہ کے ساتھ نا، تو اس معاہدے کی شک میں ایک یہ بات شامل تھی، اگر کوئی مسلمان مکہ میں پکڑا گیا، کوئی مسلمان مکہ میں پکڑا گیا یا انہوں نے پکڑ لیا، وہ ہم واپس نہیں کریں گے، نہ اس کو چھوڑیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان ادھر سے بھاگ کر آ گیا تو وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ معاہدہ ہو چکا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ کی قید میں تھے، کسی طریقے سے وہاں سے وہ بھاگ کر آ گئے، اس قدر بھاگے، کبھی کسی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے، کبھی پیدل چلے، پاؤں میں زنجیر پڑے ہوئے ہیں، پورے پاؤں زخمی ہے، جہاں سے گزرتے ہیں خون ہی خون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس کی طرف دیکھا، اس کی بات سن رہے تھے کہ یا رسول اللہ مکہ سے بھاگ کر آیا ہوں، تو پیچھے مکہ کے 2 سپاہی جو تھے کفار کے، وہ آ گئے کہ یہ بھاگ کر آیا ہے، معاہدے کے مطابق اس کو واپس دینا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بصیر کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہا اے ابو بصیر تجھے واپس جانا پڑے گا،
تجھے وہ واپس ہے؟ صحابہ بتاتے ہیں کہ اس دن ایسا المناک منظر تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھی آنسو جاری تھے، مدینے کی گلیاں بھی جو ہے رو رہی تھی، ایسا منظر۔ کہا اے ابو بصیر واپس جانا پڑے گا۔ حضرت ابو بصیر جب واپس مڑنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے ابو بصیر صبر کرنا، میرا پیغام آپ تک پہنچے گا، میرا پیغام ہے آپ تک پہنچے گا۔ ابو بصیر واپس نکلتے ہیں، جب مدینہ کی حدود سے باہر گئے نا، اب وہ جو کفار مکہ کے سپاہی تھے انہوں نے جملہ کسا کہ تیری کیا اوقات ہے، کدھر تو چلا گیا تھا؟ تجھے تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، دشمن تھا نا۔ اب ایموشنل بلیک میل کرنا چاہتے تھے تو حضرت ابو بصیر کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہو تم مجھے ورغلانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میرا تو ایمان اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ میرے نبی، میرے آقا، میرے محبوب اپنے وعدوں کے کتنے سچے ہیں۔ کہا میرے نبی اپنے وعدے پہ کتنے سچے ہیں، مجھے اس حالت میں دیکھ کر بھی واپس کر دیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہو اس وجہ سے میں جو ہے واپس چلا جاؤں گا یا ایمان چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوا، مدینہ کی حدود سے باہر نکلے تو ان میں سے ایک کی تلوار چھینی اور اس کا سر کاٹ دیا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب کہا جاؤں کہاں؟ کہا مکہ جاؤں گا تو پھر گرفتار ہو جاؤں گا۔ مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا، لہذا ایک جنگل میں دریا کے کنارے خیمہ لگایا، وہاں پہ ٹھہر گئے۔ کہتے پانی پیتا رہا، پتے کھاتا رہا اور وہاں پر ڈیرا لگا لیا۔ اب ہوتا کیا کہ جب بھی مسلمانوں کے قافلے جو تھے وہ کہیں سے مکہ کے قریب سے گزرتے نا، تو وہ مکہ والے جو قریش ہے، کفار ہے، وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ کافر کا مال جو ہے مال غنیمت ہوتا ہے، تم بھی ان سے جو ہے ان پر حملہ کر لیا کرنا۔ اب ابو بصیر یہ جانتے تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ جب بھی قریش مکہ کے کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا وہ ان پر حملہ آور ہوتے اور ان کا مال اسباب چھین لیتے۔ اور پھر دوسرا کام یہ ہوا کہ جتنے بھی مسلمان وہاں تنگ ہوتے وہ مکہ سے بھاگتے اور ابو بصیر کے پاس چلے جاتے۔ ابو بصیر ان کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دیتے، یہاں تک کہ وہاں 300 صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ 300 مسلمانوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اب کفار مکہ کے لیے وبال جان بن گئی، اور انہوں نے سوچا کہ جب تک ابو بصیر کو یہاں سے واپس مدینہ نہیں بھیجیں گے ہمیں تو سکھ کا سانس نہیں آ سکتا، ہمارا تو کوئی قافلہ نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا ایک قاصد بھیجا اور بھیج کے کہا جی ہم اپنے معاہدے کی اس شک کو ختم کرتے ہیں، لہذا ابو بصیر کو واپس بلا لیں۔ ابو بصیر کو، اب ابو بصیر بھی اتنا سچا عاشق رسول تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، سارا دن کھیتی باڑی کرتا وہاں پہ اور رات کو مدینہ کی طرف منہ کر لیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھتا اور انتظار بھی کرتا کہ کب آقا کی طرف سے پیغام آئے گا۔ اب بہت بیمار، آخری سانسیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا، جاؤ ابو بصیر کو لے آؤ۔ جب وہ پہنچے نا، ابو بصیر اپنی آخری سانسوں پر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
मुबारक नामा जब अबू बसीर के पास पहुंचता है तो आप वो पकड़कर चूम चूम कर आंखों पे लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं और ये ऐलान करते हैं अपने हाल में कि लोगों देखो मेरे महबूब अपने वादों के कितने सच्चे हैं, उनका पैगाम मुझ तक पहुंच गया है। और इसी खुशी के आलम में कलमाए हक बुलंद करते हैं और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। लोगों, ये सहाबा किराम की मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और अगर घर से बाप बेटे को निकाल दे या उस्ताद किसी शागिर्द को निकाल दे या पीर किसी मुरीद को निकाल दे, वो कहते हैं ठीक है तू निकालता है तो निकाल दे, तेरी वजह से तो जिंदा नहीं हूँ, तेरी वजह से तो सब कुछ नहीं मिलता, लो मैं जा रहा हूँ। और लोगों को बताता है, जाकर गिले शिकवे करता है। लेकिन अबू बसीर ने पत्ते खाए, पानी पीकर गुजारा किया, मुश्किल तरीन दिन गुजारे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की, बल्कि आए रोज़ जितनी मुश्किलात आती थी उतनी हुजूर से मोहब्बत बढ़ती जाती थी। ये सहाबा कराम थे। आओ एक सहाबिया का वाक़या सुने, जिसका भाई और 3 बेटे और शोहर जंग में शहीद हो जाते हैं। जंग में भेजती है कि जाओ जंग में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करना। अब जब जंग ख़त्म हुई, सहाबा कराम वापस आ रहे हैं तो एक सहाबी ने बताया कि तेरा शोहर फौत हो गया। उसने ये नहीं सुना, कहा छोड़ो, मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो बताओ ना, आपकी क्या कैफियत है। वो बताते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरियत से हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है। कहती नहीं, अभी भी मुझे चैन नहीं है, मुझे करार नहीं है, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ तब तक चैन नहीं आएगा। फिर एक सहाबी आता है, बताता है तेरा भाई शहीद हो गया है। कहा पहले मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताइए। फिर बताया गया तेरा एक बेटा शहीद हो गया। फिर बताया दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। कहा बच्चों को छोड़ो, मुझे तो मेरे महबूब के बारे में बताओ, वो कैसे है। बताया गया वो जिंदा है। कहा जब तक मैं देख न लूँ सुकून नहीं पाऊंगी। इधर से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर होते हैं तो बताती है कुल्लु मुसीबतिन बाद जलालिन कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप जिंदा है मेरी आंख ने आपका दीदार कर लिया, मैंने आपको देख लिया, सारी मुसीबतें टल गई हैं। अब तवज्जो कीजिए, एक औरत का शौहर फौत हो जाए, उसके सहारा क्या होते हैं, बेटे बनते हैं, बेटे भी शहीद हो जाए तो भाई बाप वगैरह बनते हैं, भाई भी शहीद हो जाए तो वो तन्हा हो जाती है, वो सोचती अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन सहाबिया की मोहब्बत चेक करो, खुदा की कसम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सब कुछ कुर्बान करके भी कहा अगर मेरा महबूब जिंदा है तो मुझे कोई मुसीबत कुछ नहीं कह सकती। कुछ इस बान लग ये कोई आसान बात नहीं है। हम हैं नाम के मुसलमान, हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, पहली आवाज़ अज़ान की सुनी, मुसलमान जनाब मुसलमान हो गए। आज हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के सिर्फ खोखले नारे लगाने वाले हैं। सहाबा कराम जैसी मोहब्बत और सहाबा कराम जैसा अदब व एहतराम जब सुलह हुदैबिया हुई ना तो हज़रत अरवा बिन मसूद वो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, हज़रत सुफियान ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे कि आपकी तरफ कुफार ने उनको भेजा कि जाओ जाकर उनसे मुआहदा करके आओ, बातचीत करके आओ। जब वो वहाँ पर थे ना और वापस गए तो उन्होंने क्या बताया, कहते हो सुनो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को देखा है,
وہ ان کے سامنے اس قدر ادب سے بیٹھتے تھے کہ وہ اپنا سر بھی نہیں ہلاتے تھے، ایسے لگتا تھا ان کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے، ہلیں گے تو اڑ جائے گا۔ کچھ سبحان اللہ یاد لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے اندر اتنا ادب ہے نہیں، ہم ایسا ادب کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا سمجھ آئے۔ پھر بتایا کہ وہ ان کا ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا، اگر وہ تھوکے تو ہر صحابی کوشش کرتا ہے وہ تھوک اس کے ہاتھ پہ پڑے، اور پھر اگر کسی کو نہیں ملتی وہ اس صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ یار جس نبی کی تھوک کو، لعاب دہن کو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اس نبی کے خون کو صحابہ کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ یہ تھی صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اور آج ہم نہ تو نمازی پکے بن سکے، نہ قرآن سے ہماری محبت ظاہر ہے، نہ جناب ہم عمل کرنے میں ایسے مسلمان ثابت ہوں کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ نبی کا غلام ہے۔ آج 12 ربیع الاول سے لے کر ہم میلاد بھی مناتے ہیں، محفلیں بھی مناتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ایک نہیں کرتے تو عمل نہیں کرتے۔ سوچئے سمجھیے یہ کون سی محبت ہے؟ مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ بچہ کہے ابا جی بڑی محبت ہے تیرے نال، بڑی محبت ہے جناب، تیری محبت ہے مر جاواں گا، لیکن جدو ابا جی کہن پتر فلانا کام تے کر، ابا جی میرے کو نہیں ہوندا، یہ محبت میں سچا ہے؟ جی ہمیں اپنے گرے باندھنے میں چھانکا چاہیے نا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب نبی نے غاروں میں کتنی راتیں ہمارے لیے رو رو کر گزاری۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے سے سوال کرے، یار مجھ جیسے شخص کے لیے اللہ کا نبی رو پڑا، اور قیامت والے دن بھی اللہ کے نبی میرے جیسے کے لیے رو پڑیں گے۔ ذرا سوچے نا یار، کائنات کے عظیم ترین، کائنات کے محبوب ترین، اللہ کے محبوب ترین، حسین و جمیل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ اللہ کے محبوب نبی اپنی گناہگار امت کے لیے رو رہے ہیں۔ قیامت والے دن اپنا امامہ بھی سر سے اتار دیں، کن کے لیے؟ بولو نا، ہمارے لیے نا۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 2 نمبری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، گھر سے اپنا جناب وہ شیطانی چرخے جو شیطان کے دیے ہوئے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کھوکھلے نعرے لگا کر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہمیں یہ باتیں تو چھوڑ نہیں سکتے، تو کون سے نعرے، کون سی محبت؟ جب مریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے مزار انور میں ہر اپنے غلام اور اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، کون کتنی محبت کر رہا ہے، کون کتنا عمل کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شام کو روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اعمال حضور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور نیکیوں کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، اور برے عمل جو ہوتے ہیں دیکھ کر آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری گناہگار امت پر رحم فرما۔ دوستو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہ یہاں سے ہم سنتے ہیں دروازہ پار کیا تو بس بات ختم۔ اتنے سے ہم مسلمان ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنی، جی مولوی صاحب تو جو مرضی کہہ لکھاں، قرآن سنا، حدیث سنا، کچھ مرضی سنا، جب میرا سر جھک جاوے تو پھر اس دن میں نے پوچھی۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے وہ دوسری پڑھنے کے لیے راضی نہیں۔
جو 2 پڑھتا ہے وہ 5 پڑھنے کے لیے راضی نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں، جو جناب اپنی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے سارا دن وہ ان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں، اگر گھر کی بچیاں بیویاں بیٹیاں بہویں بے پردہ ہیں تو ان کو پردہ کروانے کے لیے راضی نہیں۔ کہتے مولوی صاحب تسی تے انج کرتے رہندے ہو، مولوی صاحب نے تے انج کہندے ہی رہنا، کیونکہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے، لیکن جواب تے سارے نے قبر وچ جا کے دینا ہے دوستو۔ پھر اتنے پتہ چلے گا کون کتنا مسلمان ہے۔ جدو گل آتی نا عشق نبی دی، وہ اسی بھی عاشق رسول ہاں، اور سانو بھی پتہ ہے کہ عشق نبی ہے، اسی بھی مسلمان ہاں۔ جے مسلمان ہے تو رکھ نہ داڑھی، دس نہ کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح داڑھی والا سی، میں داڑھی رکھ لی ہے، سنت تے عمل کیتا ہے، کٹنا اپنے گھروں ٹی وی نو پہلے، سب تو پہلے کرنا اپنی بیٹیاں تے بہواں تے بیویاں نو پردہ تے دس اے شریعت دے حکم تے عمل کروایا ہے۔ کہندے جی مولوی صاحب کام بڑا اوکھا ہے، کام اوکھا نہیں ہے، اسی نہ مرد ہو گئے ہیں، خسرے ہو گئے ہیں، بندے رہے ہی نہیں، مردانگی ختم ہو گئی ہے، ڈرنے ہیں اسی۔ اگر اسی صحیح مسلمان ہوندے پاور والے تے کی گل ہے، کام اوکھا ہے، ٹی وی بند کرو، اج تو بعد ڈرامہ نہیں چلنا، خبردار جو پردے تو بغیر باہر نکلی تو ایک آرڈر ہوندا ہے۔ جڑا صحیح مسلمان ہوندا ہے وہ اپنے گھر دے وچ ماحول بنا کے رکھدا ہے، انہوں پتہ ہے میں قیامت والے دن جا کے حساب دینا ہے، تو حساب کنے دینا ہے؟ گھر دے سربراہ نے۔ ہاں بھائی کتنی تبلیغ کیتی سی اپنے گھر والوں، نماز دا کیا سی، پردے دا کیا سی، اپنے بچے نو تبلیغ کیتی سی، اے پوچھا جانا ہے، حدیث پاک دے وچ ہے۔ ہر گھر دے سربراہ نو، ہر جگہ دے سربراہ نو اے سوال ہونا ہے کنا ک دین پھیلایا سی، دین واسطے کوشش کیتی سی، لیکن اسی کوشش تے کرنی نہیں، اسی سننا ہے، بس سننا ہے تو اٹھ جانا ہے پلہ جھاڑ کے، واپس اگلے جمعے پھر آنا ہے، پھر جناب سننا ہے کہ بس، تے 60 سال زندگی گزر گئی، اگے پتہ نہیں کنے دن باقی نے، تے اجے تک سانو عمل کرن دی توفیق نہیں ہوئی۔ تے اے جڑے جڑے نماز نہیں پڑھتے جے نا، اے تسی مت سمجھو تسی نہیں پڑھتے پے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس بندے دا سر میرے اگے جھکے، انہوں تواڈے سجدے دی لوڑ نہیں، وہ بندیاں دے سجدے دا محتاج نہیں ہے۔ تسی تے اسی سارے رل کے اپنا اپنا مقام پہچانیے تے حضور نال پکی اور سچی محبت کریے تے دین تے عمل کریے، اے ہوئی سچی محبت دا معیار ہے۔ وما علینا الا